بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ان آیات میں ہم بات کر رہے تھے۔ آیہ مبارکہ نمبر 3 کے جو مطالب ہیں اس پر گفتگو تھی، اور متقین کا کردار جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ان میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ 3 خصوصیات اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو اسے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ متقی ہے۔ پہلے ہے یؤمنون بالغیب، دوسرا ہے یقیمون الصلاۃ، اور تیسرا ہے ومما رزقناہم ینفقون۔ اور یؤمنون بالغیب جو ہے، یہ اگر آپ اس پورے کردار کو ایک عمارت سے تعبیر کریں تو یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت جو ہے وہ 2 مراحل پر مشتمل ہے، یقیمون الصلاۃ اور ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یقیمون الصلاۃ جو ہے یہ ایک سمبولیکلی ایک چیز ہے، یعنی کہ اس انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ، اگرچہ اس کے پریکٹیکل اپلیکیشنز میں یعنی وہ جو نماز پڑھنا جو ہے، نماز قائم کرنے کے لیے پھر اجتماعی زندگی کے اندر مسئلہ چلا جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مخلوق کے ساتھ جو رابطہ ہے، یعنی جب ایک انسان ایمان حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ اس قسم کا ہوتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ رابطہ جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ ہم یقیمون الصلاۃ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، نماز کے بارے میں عرض کیا، نماز کی اقسام کے بارے میں۔ یہ ایک میں نے اجمالی طور پہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کیونکہ یہ بڑی ایک تفصیل طلب بحث ہے نماز کی، تو اور ہمارے اس وقت کے یعنی موضوعات سے خارج ہے، کیونکہ وہ تو ایک بڑا ہی تفصیلی بحثیں ہیں۔ تو بہرحال اس ضمن میں وہی درخواست ہے کہ کسی اچھے استاد کے پاس جائیں اور جا کے اس کے پاس کچھ وقت زندگی کا گزاریں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ جب پہلے مرحلے میں آپ سمجھیں گے کہ متقین کون لوگ ہوتے، کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں۔ یہ جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر یہ انسان نے فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو بہرحال پھر تقویٰ کے لیکچر تو نہیں سننے ہیں، وہ تو ہے کہ تقویٰ کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ تو یہ تو کسی اچھے استاد کے پاس جا کے بیٹھیں، زحمت کریں، وقت نکالیں اس چیز کے لیے، پہلے مرحلے میں سمجھیں، پھر وہ آپ کو پہلے مرحلے میں سمجھائے گا، پھر عملی نمونہ جو ہے اپنے کردار سے آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک ڈویبل چیز ہے، قابل عمل چیز ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں انسان کو انگلی پکڑ کے چلائے گا، اور اس وقت تک تا وقت ہے کہ انسان خود چلنا سیکھ جائے، پھر اس کے بعد انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، چونکہ باقی جو ان قبلت قبل ما سواہ و ان ردت رد ما سواہ والا مسئلہ ہے کہ باقی جو اعمال کی عمارت تعمیر ہونی ہے
وہ بھی اس کا دار و مدار بھی نماز پر ہے۔ اگر نماز قبول ہوگی تو بقیہ اعمال بھی قبولیت کی طرف جائیں گے، ورنہ اگر یہ رد کر دی گئی تو بقیہ اعمال خود بخود ہی رد ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ بھی ہم نے ان اپنی بارگاہ سے ان کو عطا کرتے ہیں وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس میں جو چیز ہے یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کے لیے جو عملی احکامات ہیں اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں خمس ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات مستحبہ ہیں۔ ایک خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے، اس پر وہ آدمی عمل کیا کرتا ہے جو پہلے اس کانسیپٹ کا کلیئر ہو جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کیونکہ پہلی شرط یہ ہے، ينفقون بعد میں ہے اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ پہلے ہے۔ اس کے پاس یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے پاس اتنی کنوکشن ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت دے تو اس کے پاس یقین ہو کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر میں اسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کروں گا، انفاق فی سبیل اللہ کروں گا، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہوگی۔ یہ نہ کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اسی سورہ مبارکہ میں آگے چند آیات کے بعد بحث ہے، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، کہ یہ لوگ ایسے نادان ہیں کہ ان کو تجارت بھی صحیح طور پہ نہیں کرنی آتی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یعنی یہ ورنہ آدمی نہیں کر سکتا یہ کام، اگر اس کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے یہ مال ہے، کیونکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کا انفاق کرنا ہے، صرف مال کا نہیں، شہرت ہے، علم ہے، اقتدار ہے، ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اس کا انفاق ہے، اس کی ایک زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اور اللہ کے بتائے ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پہلا کانسیپٹ یہ کلیئر ہو کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کلیئر ہو کہ اگر یعنی اس کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے سے یعنی اللہ کی نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی، شکر تم اگر کرے گا تو ازیدنکم، اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اگر میں نہیں کروں گا تو یہ نقصان پہنچ جائے گا۔ پورے نظام کا سسٹم کے بارے میں آگاہی اور یقین چاہیے، پھر انسان جو ہے اس کے امکانات ہیں کہ اس راستے سے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، جو بھی نعمت دی ہے، چاہے وہ مال ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، جوانی ہے، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ اس کا جو یعنی سورہ مبارکہ دہر میں یا سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وہ لوگ جو متقین ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ دستور ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہر چیز کا، وہ کسی چیز کو بھی دنیا کو آخرت کے حصول کے لیے، آخرت کی تعمیر کے لیے وسیلہ سمجھتے ہیں، بس دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ دنیا کو اصل ہدف نہیں بناتے جو متقین لوگ ہیں، بلکہ ان کو دنیا کو وسیلے کے طور پہ باپ ایک وسیلہ، ماں وسیلہ، اولاد وسیلہ، مال وسیلہ، شہرت وسیلہ، اقتدار وسیلہ، ہر چیز جو ہے، کیونکہ اگر وسیلے کے طور پہ اختیار کریں گے تو وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ وہ ایک مددگار ایلیمنٹ کے طور پہ آئے گا۔ اگر اس کو ہدف بنائیں گے تو اسی کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ الہ بن جائے گی۔ حب الدنیا راس و کل خطیہ۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ متقین کا جو کردار کا دوسرا پہلو ہے
وہ یہ ہے کہ یہ جتنا میں نے عرض کیا کہ پیچھے ایمان مضبوط ہوگا، جتنی کامیابی کے ساتھ انسان نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرے گا، اتنا کامیابی کے ساتھ اس کردار کو عملی زندگی میں پورا کر سکے گا، ادا کر سکے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ متقین جو ہیں وہ اب بات آسان ہو گئی ہمارے لیے۔ مثال کے طور پہ میں اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھی میں متقی ہوں یا نہیں، یعنی یہ والا جو سینٹنس ہے کہ اولئک علی، کیا میں اہل ہدایت میں سے ہوں یا نہیں، آخرت کی منزل میں جا کے میں اہل فلاح میں جاؤں گا یا میرا شمار اہل خسارہ میں ہوگا؟ تو قرآن کریم تو کہتا ہے کہ بھی متقی بننا پڑے گا، اس کے علاوہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر میں اعمال قبول کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال قبولیت کی منزل پر جائیں، صرف عمل نہ کروں، جیسے میں نے نماز کے حوالے سے ایک ادا نماز، ایک مقبول نماز، میرے اعمال قبولیت کی طرف جائیں، تو اس کے لیے بھی ساتھ یہی شرط ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آخرت میں جو یعنی فلاح و کامیابی کا دار و مدار تقویٰ پہ، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ پہ، اور کیسے پتہ چلے کہ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی میں نے اس کو صحیح طور پر قبول کر کے اختیار کیا، تو اہل ہدایت بھی یہی لوگ ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، نہ کوئی سر پہ امامہ باندھنے سے کچھ مسئلہ بنے گا، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، نہ کوئی زبان، نہ کوئی علاقہ، یہ سب اشتباہات لوگوں نے پیدا کر دیے ہوئے ہیں جس میں یہ معاشرے انحرافی شکل میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی اس چیز کے لیے۔ اب تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اب یہ جو ہماری علاقائی شناختیں ہیں، گلگتی، بلتستانی، پنجابی، یہ زیادہ مضبوط ہیں۔ پھر آگے جو آگے نسلی، ان کے اندر پھر آگے برادری ہیں، یہ سید ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ مغل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، جو ادھر وہ کوئی راجے ہیں، کوئی کاچو ہیں، اس قسم کا کیا کیا بنا رکھے ہیں، یعنی یہ وابستگیاں زیادہ مضبوط ہو گئی ہوئی ہیں۔ کفر کی یہ جو شکل ہے نا، نیشنلزم اور سب نیشنلزم، یہ بڑی قوی ہو گئی ہے۔ کبھی زبان کی بنیاد پہ یعنی گروہ بنائے ہیں ہم نے، جیسے سابقہ ادوار میں قبیلے تھے، اوس اور خزرج اور فلان و فلان، یہ قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ آج کے دور میں قبائلی شکل بدل گئی سر، وہ پہلے وہ اس بنیاد پر تھے، نسل کی بنیاد پر بنے ہوئے تھے، آج قبیلے جو ہیں لسانی بنیادوں پہ یا اس قسم کی جغرافیائی بنیادوں پہ مختلف گروہ اور قبیلے بن گئے، شعوبوں و قبائلہ۔ شعب و قبائل بری چیز نہیں اگر اس کو لتعارفو تک رکھا جائے تو، وہ تو اللہ نے خود اس مقصد کے لیے بنایا ہے، لیکن اگر اسی کو چیز کو آگے بڑھا کے تعارفو سے بڑھا کے آگے اکرام کا پیمانہ بنا لیا جائے گا تو یہ خرابی ہے، یہاں خرابی آ کے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی بھی آدمی اگر پہچاننا چاہتا ہے، میں پہچاننا چاہتا ہوں، تو مجھے بڑی سادہ سی بات ہے، دیکھ لینا چاہیے، ایمان بالغیب چاہیے، دوسرا یقیمون الصلاۃ، اور تیسرا ہے ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان خود ایک ظاہری کیفیات میں چیز، ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، تقویٰ ایک باطنی صلاحیت کا نام ہے، تو پھر پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ یہ جو دو ظاہری کردار ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس میں نماز کی ادائیگی میں بھی کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں، جیسے پنجگانہ میں 17 رکعت واجبات میں سے ہے، 34 رکعت مستحبات میں سے ہے، رمضان کے یعنی 30 روزے واجبات میں سے ہے، خمس واجبات میں سے ہے، زکوٰۃ واجبات میں سے، صدقات مستحب عمل ہے۔ تو اس طرح سے اس کو یہ آدمی نے انالیسس کرنا ہوتا، کم از کم اتنا جو ہے انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ جو یہ یقیمون الصلاۃ کے حوالے سے واجبات ہیں وہ ادا کرے، اگر وہ منزل تقویٰ میں رہنا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا آداب و شرائط کے ساتھ، اور اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے میں جو واجبات ہیں ان کو کم از کم ادا کرنے والا ہو۔ تو یہ عزیزان جو مسئلہ ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ ہماری اس کو ہم یہاں ختم کر لیتے ہیں، اس کو متقین کی جو بحث ہے کہ صاحبان تقویٰ کا۔ اب آگے پھر چلیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر آگے جا کے نسل آدم کو 3 حصوں میں تقسیم، تقویٰ کی بنیاد پر نہیں، نظریے، شناخت اور عمل کی بنیاد پر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آج یہ جو تقویٰ کے یہ بھی میں نے عرض کیا اجمالی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، پھر درخواست کروں گا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھیں، جا کے وقت نکالیں تاکہ آپ سمجھ سکیں بات کو۔ قرآن کریم پڑھنا فائدہ دیتا ہے، اس میں کلام کوئی نہیں، عربی عبارت بھی اگر آپ صرف پڑھیں تو، کیونکہ اس کے کچھ ظاہری اثرات ہیں صرف عربی عبارت کے۔ جیسے اب اس وقت باقاعدہ ڈفرینٹ ریسرچ سینٹرز کھل گئے جنہوں نے سورہ رحمان جو ہے وہ مریضوں کو سنائی جاتی ہے اور اس کے اثرات ان پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے مختلف سورہ ہیں، ابھی وہ یعنی ان کے جو قرآن کریم کے اس حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی عربی عبارت کو دیکھ کے پڑھے گا اس کی ظاہری بینائی جو ہے اس کو یہ امپروو کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم بینائی امپروو کرنے کے لیے قرآن کریم نے اپنا جو کلیم کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم بینائی امپروو کرنے کی، وہ تو ایک یعنی ایڈیشنل بینیفٹس ہیں جو میں نے آپ کو ابتداً بھی مثال میں عرض کیا تھا کہ حضرت نے دیکھا ایک آدمی کا گھر ہے، دیکھا انہیں بلایا تو کہا کہ میرے گھر تشریف لائیں تو یعنی خیر و برکت ہوگی۔ حضرت تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک روشن دان تھا، کہ یہ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ تاکہ اس میں سے روشنی اور ہوا آئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اس میں سے جب آپ نے رکھا تو روشنی اور ہوا، لیکن اگر آپ اسی روشن دان جب آپ یہاں رکھ رہے تھے اس نیت سے رکھتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے تو جب تک یہ برقرار رہتا، چونکہ اس کا رابطہ اس لیے تھا کہ اللہ کے ساتھ ہے، میں اذان کی آواز آئے گی نماز پڑھوں گا، یعنی رابطہ اللہ کے ساتھ ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جب تک یہ چیز برقرار رہتی اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا اللہ کی طرف سے۔ تو اگر وہ کر دیتے تو روشنی اور ہوا نے تو خود بخود آئی جانا تھا اس میں سے۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم جو ہے پرائمریلی ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، وہ جو باقی ایڈیشنل بینیفٹس ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں ساتھ اس کے۔ روزانہ قرآن کے دسترخوان پہ جایا کریں، روزانہ قرآن کریم سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں اور اس کو عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔